بدعقیدگی کی بے انتہا، بدعقیدگی اس قدر کہ اگر مردوں میں شرک کی کمی ہے تو عورتوں میں شرک کا بھرمار ہے، شرک کا انبار ہے۔ ابھی کوئی چھوٹا سا بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، واللہ ہم نے اپنی جماعت کے عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو دیکھا تھا، وہ کچھ بھی ہو جائے اپنے بچے کے ماتھے پر ٹیکا، کالا ٹیکا نہیں لگایا کرتی تھی۔ آج چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کی ماں ماتھے پر کالا ٹیکا لگاتی ہے، کالا ٹیکا لگاتی ہے۔ کیوں؟ نظر بد سے بچانے کے لیے، بری نظر سے بچانے کے لیے۔ مجھے بتاؤ یہ کون سی لاجک ہے آخر؟ یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے۔ کالا، کالا بھجنگ کہا جاتا ہے کہ شیطان ہے نا، کالے پر شیطان اور وار کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں اجالا ہے، روشنی ہے، میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنو، خواتین میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنو۔ اجالا ہے تو کسی کو ڈر نہیں لگتا، لگتا ہے اجالے میں ڈر؟ اجالے میں ڈر لگتا ہے؟ ڈر کہاں لگتا ہے؟ یہاں کوئی گاچی ہے، گاچی میں اندھیرا ہو تو شیطان نہیں بھی ہوگا تب بھی دل میں ڈر ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اندھیرے کی وجہ سے۔ یہ جو عورتوں میں بیماری ہے ٹیکا لگانے کی بچے کے سر پر، یہ مشرک بنانا ہے۔ یہ ٹیکا بچے کو نظر بد سے بچا سکتا ہے؟ بچا سکتا ہے؟ اگر نظر بد سے ٹیکا بچا سکتا تو ایک نہیں تم لاکھ ٹیکا لگا لیتے، پورے جسم پر پاؤڈر ملنے کے بجائے کالک ہی پوت دیتے۔ لیکن یہ کالک، یہ ٹیکا نظر بد سے بچا نہیں سکتا۔ نمبر 2، یہ عورتیں ہی ہیں جو اپنے بچوں کو باباؤں کے مزاروں پر لے جاتی ہیں، لے جاتی ہیں یا نہیں لے جاتی؟ میں چونکہ میری تعلیم زیادہ تر دلی میں ہوئی ہے، وہاں میں نے عورتوں کو نظام الدین میں چادر چڑھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے کے منڈی کو مزار پہ یعنی قبر کے پاس جھکاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی مرد ایسا نہیں کرتا تھا۔ عورت اپنے بچے کو مشرک بناتی تھی، مردے کے سرہانے جھکا کر بچے کو مشرک بناتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، کرسچن بناتے ہیں، یا آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ آتش پرست۔ بچہ دنیا میں آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ بچہ آیا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پروٹیکشن دیا ہے، حفاظت کیا ہے، وہی رب کائنات دنیا میں بھی حفاظت کرے گا۔ ایمان ہے مسلمانوں، ایمان ہے خواتین، ایمان ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ 9 مہینے تک جو رب کائنات غذا ایک جنین کو فراہم کر سکتا ہے، کیا وہ رب کائنات دنیا میں آنے کے بعد حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ وہی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس کی حفاظت رب کائنات نہ کرے، کائنات کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی ٹیکا، کوئی تعویذ، کوئی گڈھا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ حفاظت کر، واللہ خیر حافظا، اللہ رب العالمین سب سے بڑا پروٹیکٹر ہے، سب سے بڑا محافظ ہے۔ وہ جس کی حفاظت کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جس کی اللہ حفاظت نہ کرے وہ ایک پل بھی زندہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کو بچانا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرعون کے گھرانے میں پرورش کروائی ہے، وہی رب کائنات ہمارے بچے کی، تمہارے بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ سوچو ذرا سا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے کس نے حفاظت کیا؟ رب کائنات نے حفاظت کیا۔ جس نے اپنے نبی کی حفاظت غار میں کیا ہے،
روئے زمین پر ہماری بھی حفاظت وہی رب کرے گا، ہماری اولاد کی بھی حفاظت وہی کرے گا۔ ایمان تو ویسا بناؤ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں حسنین تھے۔ کون تھے؟ حسنین، حسن بھی تھے حسین بھی تھے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ شیعوں نے تو اسلام کے نام کو بدنام کیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، شیعہ کے جتنے کرتوت ہیں، یہ نوحہ کرنا، یہ شیون کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ سینہ کوبی کرنا، یہ بال پھہرانا، یہ لاٹھی کھیلنا، یہ ڈنڈے کھیلنا، نیزہ بازی کرنا، تلوار چلانا، یہ سب کفریہ کام ہیں۔ اسلام کا ان چیزوں کا ذرہ برابر کوئی واسطہ نہیں اسلام سے۔ یاد رکھو، یہ جتنے کام کیے گئے اور جتنے فتنہ اور فساد ہوئے ہیں، کتنے مرے ہیں، آپ لوگوں کو یاد رہے گا، یہ موقع یاد رہے گا۔ کل سے انٹرنیٹ بند تھا یا نہیں تھا؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ شراب پی پی کر لاٹھیاں اور تلوار بھانجتے رہے، ایک دوسرے کی گردن کو کاٹتے رہے، جس کی وجہ سے نیٹ بند کیا گیا۔ آپ کو یاد رہے گا، یہ اسلام نہیں، اسلام تو امن کا دامن اور اسلام کا پیغام امن و شانتی کا پیغام ہے۔ یہ ہلڑ بازی نہیں ہے، یہ دنگا اور فساد نہیں ہے۔ اسلام کی میننگ کو سمجھ لے تو اسلام کا مطلب ہے پیس، امن، سکون، راحت، اطمینان اور شانتی۔ اگر کوئی آدمی اسلام کا نام لیتا ہے اور ہلڑ بازی کرتا ہے، یقیناً اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاتم النبیین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے بھی سوگ منانا جائز نہیں ہے، سوائے ایک بیوہ عورت کے۔ بیوہ عورت 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک بیوگی کی حالت میں یہ سوگ منائے گی، باقی کسی کے لیے سوگ منانا درست نہیں ہے۔ یہ 1400 سال سے ہر سال سوگ منانا یہ اسلام ہے؟ واللہ یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے، یہ زندقہ ہے، اسلام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حسن اور حسین آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، میری ماں اور بہنوں تم یاد رکھو، میرے بھائیوں تم بھی یاد رکھو، میری ماں اور بہنوں خاص طور سے مغرب کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو۔ اس کے بعد اگر تم کو لگتا ہے کہ میرے بچے کو کچھ ہو گیا ہے تو وہ دعا سکھا کر کے جا رہا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لام۔ یاد رہے گا؟ کسی عالم سے پوچھ لیجئے گا، یا ہمارا عزیز یہ اختر ہے جو اکثر سوالات کیا کرتا ہے اور پوچھتا رہتا ہے، آپ لوگوں میں سے بھی کوئی پوچھنا چاہے گا تو انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی تھی اس کا مطلب سمجھیے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، تم دونوں کو اللہ رب العالمین کے کامل اور کمپلیٹ کلمات کے ذریعے سے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کس کے حوالے کر دیا؟ کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے حوالے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو کر دیا۔ کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے، موذی جانوروں سے بچنے کے لیے، تمام تر بلیات سے بچنے کے لیے۔ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نہیں بولے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، بلکہ حفاظت کون کرے گا؟ وہی رب جس نے چوپائے کو چلنے کا سلیقہ سکھایا، انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کرایا، اور وہی تمہاری حفاظت کرے گا، میری بھی حفاظت کرے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، مجھے یاد نہیں کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ اشارہ کر دیجئے گا۔ بہرحال یہ ہمارے سماج سے متعلق ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بیداری آنا بہت ضروری ہے، ورنہ قبریں آباد اور مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں، بدعقیدگی، تعویذ، گنڈے کا بالکل ماحول گرم ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر توکل نہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا دعا کی تھی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا پروردگار کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، یہ بابا آئے گا، وہ بابا آئے گا، نہیں، بلکہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ تم اپنے بچوں کو سکھاؤ نا، تم اپنا عقیدہ درست کرو کہ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اٹھاؤ سورہ توبہ کی آخری آیت، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مسلمانوں، تم جیسے جیسے دین مصطفیٰ سے دور ہوتے گئے اتنے ہی کفر میں، زندقہ میں، الحاد میں، بے حیائی میں اور منکرات میں ڈوبتے چلے گئے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیا جائے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا جائے۔